خاموش رہے. 6 بار کہا، 4 بار کہا، پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضور کو برا بھلا کہنے لگا، نبی کریم کو برا بھلا کہنے لگا. حضور خاموشی سے سنتے رہے. یہ جو جواب بندہ نہیں نہ دیتا، یہ بھی بہت بڑی سزا ہوتی ہے. اسے سمجھ نہ آئی. جب حضور دیر تک خاموش رہے تو غصے میں لال پیلا، بولتے کیوں نہیں؟ اتنا غصہ کیا کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے رسول پاک کے سر اقدس پر ڈنڈا مار دیا. حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ سے دیکھا نہ جائے گا. نبی کریم علیہ السلام کی خواہش تھی لوگ دیندار ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ غلام آج یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی رسم ادا کرنے سے نا مسجد میں ماننا، پیسے دے دیے، کبھی کبھی جمعہ پڑھ لیا، بس ٹھیک ہے. مولانا یہ جو آپ کہتے ہیں نا دین آگے پھیلانا ہے، کافر کو مسلمان کرنا ہے، ادارے بنانے ہیں، دین ہی دین کر دینا، یہ مشکل کام ہے. ہم تو بچے پال رہے ہیں دنیا میں، ہمارے دادا بھی بچے پالتے رہے، ابا جی نے بھی بچے پالے، تو ہم نے بھی یہی ڈیوٹی کرنی ہے. دھیان سے دولت جمع کرنی ہے، جتنے پیسے بڑھا لینے اتنے خرچے بھی ساتھ ہی بڑھا لینے. چونکہ اب خرچے بھی ساتھ ہی بڑھ گئے تو اب ایک اور نیا کاروبار شروع، بس اسی میں مگن ہو کے رہ گئے لوگ، مگن. اور دین اگر کسی نے حاصل کیا نا تو اس نے کہا قرآن شریف پڑھاؤ تاکہ دکان میں برکت ہو جائے. رات کو نیند نہیں آتی تو بتائیں کون سی صورتیں پڑھ کے سوؤں. یہ جو تھا نا کہ دین بڑھے، آگے بڑھے، اس میں وسعت ہو، دور دور دنیا میں پیغام پہنچے، وہ ہمارا جذبہ نہیں رہا. ہم بس ٹھیک ہے جی اس نے محفل کرا لی، جنتی ہو گیا، میلاد ہو گیا، میلاد کی محفل ہو گئی، فلاں ہو گیا. بات کچھ ہم مارکیٹ میں نعت کھائے ہیں جو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے محفل نعت کرایا کرو پکے جنتی ہو. حالانکہ رسول پاک تو راضی اس سے ہوتے تھے جو دین میں داخل ہو جاتا تھا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورا دین میں داخل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی سے گزر رہے تھے. قاضی سلمان منصور پوری نے لکھا ہے حضور گزر رہے تھے، ابو جہل بھی سامنے آ گیا. آتے ہی کہنے لگا دین کی تبلیغ چھوڑنی ہے کہ نہیں چھوڑنی، باز آنے ہے کہ نہیں. حضور خاموش رہے. پھر اس نے کہا آپ بدل سکتے ہیں کہ نہیں. حضور خاموش رہے. 6 بار کہا، 4 بار کہا، پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضور کو برا بھلا کہنے لگا، نبی کریم کو برا بھلا کہنے لگا. حضور خاموشی سے سنتے رہے. یہ جو جواب بندہ نہیں نہ دیتا، یہ بھی بہت بڑی سزا ہوتی ہے. اسے سمجھ نہ آئی. جب حضور دیر تک خاموش رہے تو غصے میں لال پیلا، بولتے کیوں نہیں؟ اتنا غصہ کیا کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے رسول پاک کے سر اقدس پر ڈنڈا مار دیا. حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا اور اللہ کے حبیب گھر کی طرف چلے گئے، بولے نہیں. عبداللہ بن جدان کی لونڈی دیکھ رہی تھی. وہ نیچے اتری پہاڑی سے تو حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا شکار کھیل کے آ رہے. وہ خاتون سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی امیر حمزہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل اس لیے مارتا ہے کہ ان کا والد کوئی نہیں، کوئی پوچھے گا نہیں، برادری ساری مخالف ہو گئی اس لیے مارتا ہے. تو بڑا دلیر ہے، شکار کھیلتا ہے، بھتیجے کا نہیں پتا. یہ نہ ہوتے ہیں، چچا کو بھی بڑا ہی پیار ہوتا ہے بھتیجوں سے. ڈرتے ہیں کئی دفعہ لوگ بیوی سے، دائیں بائیں والوں سے بات نہیں کرتے، لیکن نہ بھائی کے بچے بھی پیارے لگتے ہیں. میرے اپنے والد کے پوتے ہیں، وہ پیارے لگتے آتے جاتے. جب اولاد کے سامنے خلاف باتیں کر لیتا ہے نا، لیکن ان کا دکھ بھی اپنا ہی ہوتا ہے، ان کی تکلیفیں بھی. یہ رشتہ ہے، یہ بھائی ناخنوں سے گوشت علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے، یہ پیارے لگتی ہے، اپنے باپ کی نسل یہ اچھی لگتی ہے. اس درد کے ساتھ، ذوق کے ساتھ حضرت امیر حمزہ نے شکار وہیں پھینکا، ڈنڈا اٹھایا اور اس جذبے سے اٹھایا کہ درخت پہ ہاتھ ڈالا اور یوں کر کے ڈنڈا توڑا. ابو جال بیٹھا تھا حرم کعبہ میں، پوچھنے لگے کہاں ہے؟ وہ بیٹھا ہے لوگوں کے بیچ. جا کے پہلے برا بلا کا، پھر زور سے ڈنڈا مارا. تیری جرت کیسے ہوئی میرے بھتیجے کو ہاتھ لگانے؟ طاقت کیسے ہوئی تو نے میرے بھتیجے کو مارا؟ تو جرت کرنا میں دیکھتا ہوں تو کیسے آج کے بعد یہ حرکت کرتا ہے. اسے پتا تھا کہ حضرت امیر حمزہ کتنے دلیر ہیں، اور دلیر بھی ہیں اور اس وقت پورے جذبے میں بھی ہیں. اس نے جرت نہیں کی ہلنے کی بھی، چپ رہا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر آئے. اماں جی حضور کو پٹی کر رہی تھی اتنی دیر. نبی کریم نے چچے کو آتے دیکھا نا، یہ بڑے زخم بڑی جلدی تازے ہوتے ہیں. اٹھ کے کھڑے ہوئے. جب حضور نے ان کے کندھے پہ اپنا سر اقدس رکھا تو رونے لگے محبوب کریم. حضرت امیر حمزہ بھی روئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
کہ आंसू पोंछ के कहने लगे खुश हो जाए, अब रोने की कोई जरूरत नहीं, मैंने बड़ा सख्त बदला लिया, अब राजी हो जाए, जरूरत नहीं करेगा आइंदा, मैं सर फोड़ आया हूं डंडे के साथ। जब ये कहा तो अल्लाह के हबीब ने सर उठा लिया, आंसू पोंछ के फरमाया चाचा मैं नहीं ऐसे खुश होता। कहा भतीजी आप कैसे खुश होते हैं? फरमाया मेरे दीन का कलमा पढ़ जाओ मैं खुश हो जाऊंगा। दीन में आओ, गुलामी करो, दीन की ड्यूटी करो, मुसलमान बनो, नमाजी बनो, नेक बनो, सुन्नत शरीयत की पाबंदी करो, मैं इससे राजी होता हूं। हजरत अमीर हमजा क्या जज्बा था उस वक्त, क्या शौक था, कहने लगे कलमे से राजी होते हो? कहा पढ़ाओ कलमा, मैं कलमा पढ़ने को भी तैयार हूं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ लिया हजरत अमीर हमजा ने। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जो ख्वाहिश है ना, जो दर्द है, वो दर्द है कि लोग जन्नती हो जाएं। हुजूर के दीन का पैगाम ये है कि कोई आदमी जहन्नुम में ना जाए, कोई बेनमाजी ना रहे, कोई सुन्नत शरीयत से दूर ना रहे।